الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وبارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ باب اول در سیرت بادشاہان۔ بادشاہوں کے لیے کن اخلاق پر کیسے اخلاق چاہیے اور کن اخلاق کے ساتھ متصف ہونا چاہیے۔ حکایت: بادشاہ را شنیدم کہ بکشتن اسیر اشارت کرد۔ ایک بادشاہ کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ کسی قیدی کے قتل کرنے کا اشارہ دے دیا، حکم صادر کر دیا کہ فلاں قیدی کو قتل کرو۔ بیچارہ در حالت نومیدی بزبانے کے داشت ملک را دشنام دادن گرفت۔ وہ عاجز، وہ قیدی نا امیدی کی حالت میں جو بھی اس کے زبان پر آتا تھا وہی دشنام سب و شتم بادشاہ کے لیے شروع کر دیے۔ لیکن بادشاہ یہاں بیٹھا تھا، وہ قیدی وہاں کسی جگہ باندھا ہوا تھا۔ وہ سخت گفتن اور بیہودہ باتیں بادشاہ کے لیے کی، اور یہ اس وجہ سے کہ ہر کے دست از جاں بشوید، ہر چے در دلایت بگوید۔ جو کوئی اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو جو بھی اس کے زبان پر آتا ہے وہ پھر بیان کرتا ہے۔ وقت ضرورت چو نماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز۔ ضرورت کے وقت جب فرار کا موقع نہ ہو تو چاروں ناچار بامر ضرورت ہاتھ جو ہیں وہ تیز تلوار کی دھار کو بھی پکڑتی ہے۔ اس وجہ سے جب کوئی آپ کو تلوار پر وار کرتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح کرتے ہیں۔ اذا یئس الانسان طال لسانہ، اذا یئس الانسان طال لسانہ، کسنور مغلوب یصول علی الکلب۔ اذا یئس الانسان طال لسانہ، جب انسان نا امید ہو جائے زندگی سے تو وہ زبان دراز بن جاتا ہے۔ اس کی زبان جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے، یعنی کیا مقصد، وہ زبان دراز ہو جاتا ہے، جو بھی بات دل میں آتا ہے وہ کہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب بچنا مشکل ہے، تو دل کی بڑاس کو تو نکال۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ بلی جب مغلوب ہو جائے تو وہ بہادری کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی مغلوبیت کی وجہ سے وہ کیا کرتی ہے، وہ کتے پر بھی حملہ آور ہوتی ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ مجھ کو تو وہ چیر پاڑ کر دیتا ہے، تو جتنا بھی ہو سکے میں بھی اس کو تھوڑا سا نقصان تو دوں گا، اس وجہ سے یہ حملہ کرتا ہے۔ بہرحال ملک پرسید کہ چمے گوید، بادشاہ نے وزیروں سے پوچھا کہ وہ قیدی جس کے قتل کرنے کا میں نے حکم صادر فرمایا ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب یہ جو کچھ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ تو وزیروں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیک فطرت ہوتے ہیں، ورنہ آپ نے اگر سوچا ہو تو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں اس کے ساتھ جو قریب میں جو لوگ ہوتے ہیں سیکرٹری وغیرہ وہ بہت اکثر با اخلاق ہوتے ہیں، یعنی انتہائی بد اخلاق ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا کام یعنی وہ ہونے والا ہو وہ کوشش کرتا ہے کہ نہ ہو جائے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیک فطرت ہوتے ہیں، عالی ظرف ہوتے ہیں،
اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں یعنی فلاں وڈیرے یا خان کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، تو جتنا بھی ہو سکے لوگوں کا کام جو ہے اس کے ذریعے نکلوا لوں۔ ایسے خوش قسمت لوگ بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ ملک پرسید کے چمے گوید، اور اس حکایت میں حکمت اور فلسفہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہو، نوکر ہو، اس کا خادم ہو، تو پھر لوگوں کو یعنی لوگوں کی شکایت اس کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یعنی مثبت سوچ رکھنا چاہیے، تاکہ جتنا بھی ہو سکے اس بڑے آدمی سے لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے، آپ کے توسط سے فائدہ پہنچ جائے۔ یعنی اس حکایت کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور بادشاہوں کو بھی چاہیے اور بڑے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ فرق مراتب کریں، اور جو لوگ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں اس سارے لوگوں کے مزاج کو اور نبض کو معلوم کریں کہ فلاں میں کتنی سچائی ہے، کتنی دیانت ہے، کتنی امانت داری ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے اس کا رویہ کس طرح ہے، خیر خواہانہ ہے یا بدخواہانہ ہے۔ یعنی یہ سب چیزوں کو جانچ پڑتال کرنا بڑے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دو آدمی اپنے اوپر مسلط کرے، اور جو بھی جس کی شکایت اس کو کرے پھر وہ اس کو کیا کرے، مان لے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے مدارس میں یہی بات ہے، بہت قابل مدرس ہوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اپنی قابلیت کی وجہ سے ہر وقت محتمم اور ناظم اور عاملے کی اس سے جو ہے وہ خوشامد وغیرہ پوری نہیں ہوتی ہیں، اور بعض یعنی بیکار آدمی ہوتا ہے، وہ اس کے کانوں میں یعنی اتنی باتیں بھروا دیتی ہیں کہ اس کے کان بھر جاتے ہیں اس کے خلاف، پھر پوچھتا نہیں ہے کہ واقعی معاملہ کیسا ہے، اور اس کو کیا کرتا ہے، رخصت کرتے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ باتیں آپ نے دیکھی ہیں۔ تو بڑے لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح یعنی ہر کسی کی بات پر کان نہ دھریں۔ ملک پرسید کچھ میں گوید، بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے، یا کہ از وزرائے نیک محضر، ایک وزیر تھا نیک اخلاق کا حامل تھا، گفت اس نے کہا ای خداون ہمیں گوید، اے بادشاہ، یہ تلاوت اور یہ آیت تلاوت کرتا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ آیت تلاوت کرتا ہے کہ کامیاب لوگ، محسنین لوگ وہی ہیں جو اپنے غصہ کو پی لیں اور لوگوں کو عفو کریں۔ یہ آیت تلاوت کرتا ہے۔ ملک را رحمت آمد، بادشاہ کو اس قیدی پر رحم آیا، وَأَثَّرِ خون او درگزشت، اور اس کے یا وَأَثِّرِ خون او درگزشت، اس کے قتل کے خیال سے درگزر کیا اور اس کو معاف کیا۔ پھر بڑے لوگوں کے ہاں جو بندے ہوتے ہیں وہ باہمی یعنی انتہائی محبت رکھتے ہیں، باہمی نہیں، ہر ایک دوسرے کے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں، ہر ایک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں یہاں سے دفع ہو جائے اور مجھے یہ جگہ سب جو ہیں وہ رہ جائے۔ ملک را رحمت آمد، و اثر خون او درگزشت، وزیر دیگر کی ضد او بود، ایک دوسرا وزیر تھا کہ اس وزیر کے ساتھ، نیک محضر وزیر کے ساتھ اس بد اخلاق وزیر کی دشمنی تھی۔ گفت، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت،
ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے جھوٹ بولیں، اور یہ وزیر آپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے۔ گفت ابنائی جنس مارا نہ شاید، ہمارے لیے یہ لائق نہیں ہے در حضرت بادشاہان جز براستی سخن گفتن، بادشاہوں کے دربار میں سیدھی بات کے علاوہ کوئی دوسری بات کہنا یہ مناسب نہیں۔ ای ملک را دشنام داد، یہ بادشاہ کو سب و شتم دیتا ہے، یہ بادشاہ کو سب و شتم دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ و ناسزا گفت، اور نالائق بیہودہ باتیں بادشاہ کے متعلق کہتے ہیں۔ ملک روئی ازیں سخن درہم کشید، بادشاہ چونکہ ہوشیار بادشاہ تھا، جیسا کہ آج کل کے بادشاہ ہمارے کتنے ہوشیار اور عقل مند لوگ ہیں۔ ملک روئی ازیں سخن درہم کشید، بادشاہ نے اس بیہودہ بات سے، اس وزیر کی اس شیطنت پر مبنی بات سے اعراض کر دیا۔ وہ گفت، اور بادشاہ نے کہا، دروغ کی وے گفت، وہ جھوٹ جو اس نے کہا، پسندیدہ ترا مد مرا، وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، ازیں راز کی تو گفتی، اس سچ سے جو آپ نے، کہ روئے آن در مصلحتی بود، کیونکہ اس کا غرض جو ہے وہ جھوٹ اس نے بولا تھا، جھوٹ بولا تھا، لیکن اس کا غرض خیر خواہی، صلاح اور مصلحت پر تھا۔ وہ بنائی برخوب سے، اور آپ کی یہ سچائی جو ہے، سچ جو ہے، اس کی علت خباثت پر ہے۔ وہ خیرت منداں گفتان، عقل مند لوگ کہتے ہیں، دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز، کہ وہ جھوٹ اس سچ سے بہتر ہیں جو فتنہ اور فساد برپا کریں۔ بعض مرتبہ دروغ اور یہ جھوٹ جو ہیں، اگرچہ فی حد ذاتی ہی یہ قبیح چیز ہے، لیکن کبھی حسن لغیر ہی بن جاتے ہیں، جیسا کہ سچ حسن لذاتی ہی ہے، لیکن کبھی قبیح لغیر ہی بن جاتا ہے۔ ایک آدمی آیا، برہان کو کہا، اور اس کے ساتھ مشین ہے، اور ایک بے گناہ آدمی کو قتل کرنا چاہتا ہے، کہ وہ کہاں گیا، کہاں چھپ ہو گیا۔ تو وہ شیخی کرتا ہے کہ میں تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں، وہ ادھر گیا فلاں کمرے میں، اور وہ گیا اور اس کو کیا کیا، قتل کر دیا۔ تو یہ اس وقت اس کو جھوٹ بولنا اس کے لیے واجب تھی کہ وہ جھوٹ بولتا، اور اس کو کہتا کہ وہ تو ادھر گیا، اور جب وہ قاتل اس طرف رخ کرتے تو اس کو چھپ کیسے کہہ دیتے کہ خیز و پائیداری گریز، جتنا بھی طاقت ہو کیا کرو، دوڑو، وہ آپ کو یعنی قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب یعنی بعض اوقات جھوٹ جو ہیں اس میں مصلحت ہوتے ہیں بنسبت کس کے، سچ کے۔ و خیرت منداں گفتان، دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز۔ اب یہ نصیحت جان لے، ہر کہ شاہ آن کند کہ او گوید، حیف باشد کہ جز نکو گوید۔ جب بادشاہ وہ کرے کہ جو آپ کہتے ہو، تو پھر آپ کے لیے یہ چاہیے کہ سوائے مصلحت کی بات کو بادشاہ کو کبھی نہیں کہنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ میری بات کو مانتا ہے، تو آپ کیوں یعنی مصلحت کے علاوہ بات اس کو کرتے ہو، یعنی یہ مناسب نہیں۔ تو اس سے آپ جان لے کہ جب آپ کسی استاد کے ساتھ ہو، یا پھر کل آپ مدرس ہوں گے، تو آپ کو پتہ ہے
کہ محتمم جو ہے وہ میری بات کو مانتا ہے، تو کبھی آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے ساتھی مدرس کو اپنی ضد کی بنیاد پر محتمم کو غلط انداز میں کچھ آپ کہیں اور وہ آپ کی بات مان لے اور وہ ہمیشہ کے لیے یعنی اس کار خیر سے اس مدرس کو رخصت کرے، تو آپ کو کیا ملے گی؟ اس میں کچھ نہیں ملے گی۔ میں طلباء کو نصیحت کے طور پر کہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی عزت کو دوسروں کی بھی عزتی میں تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اللہ جس نے اس آدمی کو عزت دیا ہے وہ آپ کو دیر و عزت دیتا ہے اور اس کے خزانہ غیب میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، تو وہ بھی عزت مند رہے اور آپ بھی عزت تلاش کریں۔ کبھی دوسروں کی ناکامی میں اپنی کامیابی کو، دوسروں کی بے عزتی میں اپنی عزت کو، دوسروں کی تنزل میں اپنی ترقی کو کبھی نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا ایسا رازق خالق ذات کے ساتھ واسطہ ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے کہ وہ آپ جتنا اس سے مانگتے ہو اس پر کچھ ہوتا ہے، تو اس سے آپ بھی عزت مان لیں اور یہ کہے کہ یا اللہ اس میرے ساتھی کو اس سے بھی دگنا عزت دے دے لیکن مجھے بھی دے دے، تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اگر سارے انسانوں کو جتنے بھی وہ چاہے، حدیث قدسی ہے، ایک ہی میدان میں جمع ہو جائے، جس کے دل میں جو بھی آئے اور سب دعا کرے، اللہ تعالیٰ بیک وقت ہر کسی کو تمام متمنیات دے دے، پھر بھی اس کے خزانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ تو ہماری کم ظرفی ہے اور لا علمی ہے اور کمیتی ہے، اس کو یعنی اپنے آپ سے اپنے نفوس سے یعنی یہ رذیل عادت کیا ہے خارج کرنا چاہیے۔ ان حکایات میں اصل مقصد یہ حکایتی نہیں ہے، اس میں یہ اسرار اور رموزات چھپے ہوئے ہیں، یہ اخلاقیات کی کتابیں ہیں۔ آپ اگر صرف اس ایک واقعے پر سوچ کرے، ہم نے تو بچپن میں یہ پڑھے تھے، الحمدللہ میں طالب علمی میں ہر استاد کا خادم تھا اور پورے مدرسے کی خدمت بھی کرتا تھا اور کافی آپ نے اساتذہ کی اعتماد تھا، لیکن کبھی بھی کسی طریقے سے کسی کی طالب علم کی شکایت کسی استاد کو نہیں پہنچائی، اور چونکہ ہم نے یہ بچپن میں ہی پڑھے تھے اور اساتذہ نے یہ کہا تھا، تو اگر آپ صرف اس پر عمل کریں آپ یقین جانیں پھر بھی آپ کی زندگی سنوار ہو جائے گی۔ ہر کے شاہاں کند کے او گوید، حیف باشد کی جزن کو گوید، یعنی ہر بات میں مصلحت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ لطیفہ برتا کے ایوان فریدون نوشتہ بود، فریدون بادشاہ کے محراب محل و بنگلے پر یا قبر کا جو تختہ ہوتا ہے اس پر یہ اشعار لکھے گئے تھے، یعنی اس کا مفہوم اشعار تو سعدی نے اسے بنائی۔ جہاں اے برادر نہ ماند بکس، جہاں ای برادر نہ ماند بکس، دل اندر جہاں آ فری بندو بس، یہ دنیا کی سلطنتیں، یہ دنیا کی دولتیں، یہ جائیدادیں، یہ عہدے وغیرہ کسی کے ساتھ باقی رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اپنے قلب کو، اپنے دل کو اور اس لوتڑے کو جہان پیدا کرنے والے کے ساتھ تعلق کو جوڑ دے۔ مکن تک یا برمل کی دنیا وہ پشت، کی بسیار کس چوں تو پروردو کشت، کبھی اس دنیا کی سلطنتوں، عہدوں، بادشاہیوں، دولتوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کہ بسیار کس چوں تو آپ جیسے بہت زیادہ لوگوں کو پرورد، اس دنیا کے زمانے نے اس کی پرورش کیا، وہ کشت اور پھر اس کو
مروا ڈالے. یہ دنیا کی یہی حساب ہے. کتنے بڑے بڑے جابر، کتنے وفرعون ذی الاوتاد، اب کیا ہے اس کا انجام. کتنے بڑے بڑے ظالم ہمارے نظروں سے گزرے. جتنے اب بھی ظالم ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس سے زیادہ ذلیل کرے، اس سے بھی زیادہ ذلیل کرے. جو آہیں گے رفتن کو ند جان پاک، جو آہیں گے رفتن کو ند جان پاک، چو بر تخت مردن چو بر روی خاک. موصوف صفت کے جب ہو تو اس میں اعراب موصوف پر کسرہ کمی نہیں پڑنا چاہیے، یہ تو مضاف مضاف الیہ کی علامت. جو آہیں گے رفتن کو ند جان پاک، جب پاک روح، جب پاکیزہ روح یہ قصد کرتا ہے کہ ابھی جسم سے وہ نکلنے والی ہے اور اس کا ٹائم پورا ہے، تو پھر برابر ہے چبر تخت مردن چبر روئے خاک، خواہ ڈبل بیٹ اور تخت اور شاہی کرسی یا شاہی چارپائی پر آپ بیٹا ہو اس پر مرنا، اور خواہ ریت میں آپ پڑا ہوا ہو اس پر مرنا، دونوں کیا ہے برابر. کسی بادشاہ کے ساتھ کوئی خزانے وہ جو ہیں یا اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر اس کے ساتھ قبر میں نہیں ڈالتے. یہی ایک ہی کفن ہے سب کی، امیر کی بھی غریب کی. اور یہ لباس نہیں ہے، یہ تو صرف پردہ چھپانے کی چیز ہے کہ آدمی کا ستر اور پردہ جو ہے وہ چھپا ہوا، بس یہی. باقی وہ چند بیلچہ مٹی جو ہے وہ آپ کے قبر پر بھی ہوگی اور مالدار کی قبر پر بھی ہوگی. تو انسان کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کی حقیقت بس چوہے کی طرح ہے. کس کے طرح؟ چوہے. جیسا کہ آپ کسی کمرے میں سویا ہوا ہو اور آپ کی نظر ایک چوہے پر پڑ جائے تو وہاں ایک بل سے اور ایک خار سے وہ نکلتا ہے، پھر ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے جلدی جلدی، پھر کچھ کھاتا پیتا ہے جو بھی اس کو مل جائے، پھر وہ دوسرے کونے میں ایک دوسرا غار ہوتا ہے فوراً اس میں داخل. بس یہی انسان کی. تو اب اگر اس کمرے میں حلوہ ہو تو وہ کھائے گا، اگر سوکھی روٹی ہو تو وہ کھائے گا، جو بھی کچھ ہو. بالکل یہی حال انسان کی ہے کہ وہ شکم مادر سے وہ مخصوص جگہ پر ثم السبیل یسرا، اس سے نکل کر جو بھی اس کے نصیب میں ہو جلدی جلدی وہ کھاتا ہے، اور پھر وہ دوسرے کندھے میں گڑے میں وہ داخل ہو جائے. بس یہی انسان کی حقیقت اور یہی انسان کی ماہیت. یہ تو درمیان میں جو چیز بھی مل جائے تو کبھی کسی کو اچھی چیز ملتی ہے، کبھی کسی کو خراب چیز ملتی ہے، بس یہی انسان کی حقیقت. تو جب پاک روح یہ قصد کرے کہ وہ جسم سے نکل جائے تو برابر ہے تخت پر مرنا اور ریت پر مرنا، بالکل یکساں. حکایت یکی از ملوک خراسان سلطان محمود سبکتگین را بخواب دید. ایک خراسان کے علاقے کے بادشاہ نے، افغانستان وغیرہ ان علاقوں کو خراسان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. سلطان محمود سبکتگین کو خواب میں دیکھا، محمود غزنوی کو خواب میں دیکھا کہ جملہ وجود اور اختبود کہ اس کی جو سارا بدن تھا وہ کیا ہوا تھا، وہ چور چور ہوا تھا، وہ خاک شدہ اور مٹی ہو گیا تھا. مگر چشمانش کہ ہم چنا در چشم خانہ ہمیں گردیدن، مگر صرف اس کے آنکھوں کا جو ہول ہے اس میں وہ ادھر ادھر جو ہے کرتے تھے، باقی سب وجود اس کا
خاک ہوا تھا. یہ خواب دیکھا کہ ہم چنا در چشم خانہ ہمیں کر دیدن و نظر ہمیں کردن ادھر ادھر دیکھتا. تو اپنے مجلس میں جو علماء بیٹھے تھے اس کے سامنے یہ خواب رکھا کہ اس کا کیا مقصد ہے. میں نے یہ خواب دیکھا. سائر حکما از تاویل آفرو ماندن، سارے دانا اور عقل مند لوگ جو بادشاہ کے دربار میں تھے اس کی تعبیر سے عاجز ہو گئے، مگر درویش کے بجا اور ایک فقیر نے اس کا تعبیر درست نکالا. وہ گفت اور بادشاہ کو کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے ہنوز چشمش نگران است کہ ملکش با دیگران است، اب بھی اس کی آنکھیں اس کی طرف دیکھتی ہیں کہ کاش میری وہ سلطنت اور میری حکومت اب میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور میرے سوا دوسروں کے ہاتھ میں ہے. اور کتنا وسیع سلطنت اور کتنی فتوحات اس نے کیے. بس نامور بزیر زمین دفن کرد اند، بس نامور بزیر زمین دفن کرد اند، کز ہستیش بروی زمین بر نشان مان، کز ہستیش بروی زمین. بس یہ بسیار سے مخفف ہے. بس نامور بہت نامدار آدمی بزیر زمین دفن کردہ اند، لوگوں نے زمین کے نیچے دفن کر دے. کتنے نامدار آدمی، کتنے حسین و جمیل، کتنے دولت مند، کتنے بہادر، کتنے علماء، حتیٰ کہ انبیاء، حتیٰ کہ اشرف الانبیاء. بس نامور بزیر زمین دفن کردن، کز ہستی اشبروی زمین بر نشان. بہت سے ایسے بادشاہ ہیں کہ اب روئی زمین پر اس کا نام و نشان تک باقی نہیں. کتنے جابر گزرے ہیں، ابھی کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے کہ اس قبر میں کون ہے، کبھی اس کو جانتا نہیں. پیر لاشرا کہ سپر دند زیر خاک، خاکش چنا بخورد کہ ازو استخوان مان. وہ بوڑھی عورت کی لاش کو لوگوں نے زیر زمین دفن کر دیا اور مٹی نے اس لاش کو ایسا کھایا کہ اب اس کی ہڈیاں بھی باقی نہیں ہیں. لیکن نوشیروان بادشاہ نے اس کے ساتھ عدل و انصاف کیا تھا. جو آپ اسکول کی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ اس کے مکان میں فرق آنے والا تھا نقشے میں، کہ اگر اس بوڑھی عورت کی گھر یہاں ہو تو اس کو کافی پیسے دیا کرتے تھے کہ یہ آپ لے لے. اس نے کہی کہ نہیں، میں یہ نہیں لیتا ہوں اور میں اپنے گھر کو بچانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میرا محل اور میرا بنگلہ اور ایوان جو ہیں وہ ٹیڑھا ہو، لیکن میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. جیسا کہ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے یعنی لوگ جو ہیں برسرے تخت اور سلطنت ہیں. زندست نام فرخ نوشیروان بہادر. آپ دیکھیں نوشیروان بادشاہ اگرچہ کفر کے زمانے میں گزرا ہوا بادشاہ ہے، لیکن اب بھی عدل و انصاف کی وجہ سے ہر کوئی اس کا نام عزت کے ساتھ لیتا. گرچہ بسے گزشت کہ نوشیروان، اگرچہ کافی مدت گزر چکی ہے کہ نوشیروان روئی زمین پر باقی نہیں ہے، لیکن اب بھی اس کے عدل و انصاف کے چرچے، اب بھی اس کے عدل و انصاف کے چرچے. جیسا کہ مشہور قصہ ہے، ایک مرتبہ وہ گیا کسی باغ میں. تو پہلے زمانے میں تو یہ فیس بک وغیرہ تو نہیں تھے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو
جانتے پہچانتے تھے اور اس کی شکل کو دیکھا، بس بادشاہ بھی ویسا ہی انسان ہوتا. تو اس زمیندار نے تو اس کو نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے. بس ایک شاہ سوار آ گیا، کسی شکار پہ نکلا، اس کو کہا کہ انار سے ایک انار مجھے توڑ دے اور مجھے پلا دے. تو اس زمیندار نے ایک انار توڑ دیا اور اس کے نچوڑ کر کے پورا گلاس بھر دیا. اس نے خوب پیا. تو بادشاہ کے ذہن میں، اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ کیوں نہ اس پر ٹیکس لگایا جائے. جیسا کہ ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ کسی چیز پر ماشاءاللہ ٹیکس نہیں ہے. اب انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اپنے سروں کا بھی ٹیکس دیں گے. ناخن جب آپ کاٹتے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ ٹیکس دیں گے، کیونکہ بڑی ترقی ہوئی ہے ہماری. تو اس کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ کیوں نہ ہو کہ اس باغ والے پر ٹیکس لگایا جائے. یہ باغات والے تو بہت سارے پیسے کماتے ہیں. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو کہا کہ اب میں جاتا ہوں، ایک انار دوسرا بھی نچوڑ کر کے مجھے لائے تاکہ میں خوب سیر ہو جاؤں. تو دوسرا جب نچوڑا، اس سے بڑھ کر انار تھا، تو وہ آدھا گلاس ہو گیا. تو اس نے کہا کہ یہ کیوں؟ پہلے تو گلاس. تو اس زمیندار نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بادشاہوں کی نیتیں خراب ہو گئی. تو پھر اس کو پتہ چلا کہ یہ تو مجھے جانتا نہیں ہے اور واقعی میری نیت خراب. تو جب بادشاہوں کی نیتیں ایسی ہو تو پھر سارا معاملہ بھی اس طرح ہوتا ہے. یعنی بادشاہ کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہے گا کہ میرے رعایا، میرے ماتحت کس طرح خوش ہوں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کو میں کس طرح کنگال کروں گا. تو یہ صرف بادشاہ کے لیے ضروری نہیں. آپ یہ چھوٹی بادشاہی ہے. جب کوئی بڑا ادارہ ہو تو وہ اس سے تھوڑا سا تو ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے ماتحت کے لیے جتنی بھی اس سے میسر ہو سکے سہولیات اور اس کے آرام اور اس کی یعنی جتنی بھی راحتیں یعنی آپ سے ممکن ہو سکے کہ اس کو پہنچائے. تو اس میں کبھی جو ہیں وہ کم ظرفی سے کام نہ لیا کریں. بس اس پر آپ کیا کریں، قیاس کریں. ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اگر آپ کسی گھر کا مالک ہو تو اپنے بچوں اور گھر والوں پر یہ نہیں کہ صرف ذمہ کرو نہیں، اس کو یعنی بہترین کھانا کھلانا، بہترین کپڑے دینا، اس کو کچھ خودداری کے ساتھ جو ہے پالنا، یہ بھی آپ کی کیا ہے، ذمہ داری ہے. خیر کنئے فلان و غنیمت شمار عمر. اے فلاں، ہر آدمی کو یہ خطاب ہے، آپ خیر کریں اور اپنی عمر کو غنیمت شمار کرے. اس سے پہلے کہ آواز آ جائے کہ فلاں ابن فلاں وفات ہو گیا ہے، فلاں وقت فلاں قبرستان میں اس کا نماز جنازہ ادا کی جائے گی. تمام حضرات سے اپیل ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل. اس سے پہلے جتنا بھی ممکن ہو سکے خیر کریں. حکایت: ملک زادہ را شنیدم کے کوتاہ قد بود. میں نے ایک بادشاہ زادہ کی بات یہ سنی ہے کہ کوتاہ قد بود، کہ وہ کوتاہ قد تھا یعنی چھوٹے قد والا تھا. وہ حقیر اور تھوڑا سا یعنی اتنا حسین و جمیل بھی نہیں تھا. وہ دیگر برادرانش بلند و خوب روئی، اور اس کی دیگر اور اس کے علاوہ جو اس کے بھائی تھے وہ کیا تھے، یعنی بلند، بہت قد و قامت والے، زوراور و خوبروئی وجیح و حسین تھے. بارے پدر بکراہت و استحقار دروائیں نظر کرد. ایک مرتبہ باپ نے اس کو حقیر نظر سے نظر کیا کہ یہ باقی میرے جو بچے ہیں وہ بہت صحت مند، تنو مند، خوبصورت ہیں، اور یہ تو
کالا جیسا اور کوتا قد، چھوٹے قد والا ہے، کمزور بھی ہے، لیکن وہ بہت ہوشیار. پسر بفراست و استبصار دریافت، اس بچے کو عقل مندی سے اس نے یہ بات جھانچ لی کہ میرا والد مجھے کمزور نظر سے دیکھتا ہے. وہ گفت ای پدر، اور اس نے اپنے باپ کو کہا، کو تاخرد من بے کے ناداں بلند، چھوٹے قد والا لیکن ہوشیار اس بڑے قد والوں سے لمبی قد والے خوبرو سے بہتر ہیں. آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اچھائی اور برائی یہ تو چھوٹے ہونے اور بڑے ہونے پر اس کا دار و مدار نہیں ہے. نہ ہر چی بقامت کہتر بقیمت بہتر، ایسی بات نہیں ہے کہ جو بھی قامت میں چھوٹا ہو وہ قیمت میں اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. وہ اینٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، سونے کی اینٹیں اتنی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ اتنی اینٹیں ہمیں مل جائے. الشاۃ نظیفۃ والفیل جیفۃ، الشاۃ نظیفۃ. آپ دیکھیں یہ بھیڑ بکری کے یہ کتنے نظیف ہوتے ہیں، کتنا یعنی بہترین گوشت اس کا ہوتا ہے. والفیلو جو کتنا بڑا ہوتا ہے فیل، ہاتھی، لیکن وہ نجس ہیں. آپ نہیں دیکھتے اقل جبال الارض طور وانه لاعظم عند اللہ قدرا ومنزلا. اقل جبال الارض، پہاڑوں میں سے چھوٹا پہاڑ، وہ کوہ طور کی گھاٹی ہے، وہ چھوٹا سا پہاڑ ہے. وَإِنَّهُ لَأَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ قَدْرًا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت میں وہ کتنا شان والا ہے. شنیدی کے لاغر دانا گفت بارے با ابلہ فربے، اسپتازی اگر ضعیف بود ہم چنا از طویل خربے. شنیدی، کیا آپ نے نہیں سنا ہے کہ لاغر دانا، کہ ایک عقل مند کمزور نے کہا ایک مرتبہ، وہ کم عقل اور بے وقوف، وہ کم عقل اور بے وقوف مست کو اور بڑے کو اس نے یہ کہا، اسپ تازی اگر ضعیف بود، عربی گھوڑا اگرچہ کمزور بھی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم چنا استویل خربے، لیکن پھر بھی بہت گدوں سے اور گدوں کی ریوڑ سے وہ پھر بھی اعلیٰ ہیں. کبھی کوئی گدے پر جو ہے میدان جنگ میں جانا پسند نہیں، کیونکہ وہ اتنا ضدی ہوتا ہے. اگر وہ آپ کو یعنی آپ اس کو اس طرف یعنی لے جانے کی کوشش کرو گے اور وہ واپس ہو جانے کی کوشش کرے گا، تو آپ اس کے ساتھ لگے رہے گے اور دشمن آپ کے سر کو مارے گا. تو کبھی کوئی جو ہے وہ گدوں پر جہاد وغیرہ جنگ نہیں کرتا ہے. پدر بخندید، باپ نے جب یہ بات سنی تو وہ ہنس پڑا. وہ ارکان دولت بپسندیدن، اور جو وہاں وزراء تھے انہوں نے یہ باتیں پسند کیے، لیکن وہ برادراں بجاں برنجیدن، لیکن اس کے وہ جو بھائی تھے وہ بہت ناراض ہو گئے، کیونکہ ان کی تمثیلات کبھی گدوں کے ساتھ کبھی ہاتھی نجس کے ساتھ دیے، تو وہ بہت ناراض ہو گئے اس پر. تا مرد سخن نہ گفت باشد، تا مرد سخن نہ گفت باشد، ای بو نرش نہ ہفت باشد، ہر بیش گما مبر کے خالیس شاید کہ پلنگ خفت باشد. تا مرد سخن نہ گفت باشد، جب تک آدمی بات نہ کرے اور اس طرح چپ چاپ رہے تو اس کے عیب اور ہنر
وہ پوشیدہ ہوتے ہیں. کسی کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنا علم ہے اور کتنے پانی میں وہ ڈوبا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا. ہر بیشک گمان پر کے خالی، ہر جنگل پر یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بالکل خالی ہے، اس میں کوئی مضر جانور نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ چیتا اس میں سویا ہوا ہو اور آپ کو چیر پھاڑ دے. شنیدم کہ ملک را درا مدت دشمن صعب روی نمود. بابا جی فرماتا ہے کہ بادشاہ کو اسی قریب زمانے میں کسی سخت دشمن نے اس پر حملہ کیا. چون از ہر دو طرف روئی درہم آوردن، جب دونوں فوجیں باہمی مڈبیڑ ہوئی، و قصد مبارزت کردن اور مبارزہ کا قصد کیا. اول کسے کہ بمیدان درآمد آپ سر بود. تمام فوج میں سے پہلے میدان میں آنے والا وہ چھوٹا قد کا وہ بچہ تھا. وہ گفت، اور اس نے یہ بھی کہا، لوگوں کو بھی غیرت دلایا، آن من باشم کے روزے جنگ بینی پشت من، آمنم کندر میانے خاک و خون بینی سرے. آنکہ جنگا رد بخونے خیش بازی میں کناد، روز میدان واقع بگرے زد بخونے لشکرے. اور اس بچے نے یہ کہہ کر کہا، لوگوں کو خطاب کیا، آن من باشم کہ میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ روز جنگ بینی پشت من، کہ آپ جنگ کے دن میری پیٹ کو کیا کرے دیکھ لے. میں وہ نہیں ہوں کہ میں یعنی بھاگ کر دوڑوں. آمنم میں وہ ہوں کہ آپ میرے سر کو خون اور مٹی کے درمیان میں دیکھے گا، یعنی شہید ہو کر کبھی یعنی بھاگ نہیں جاؤں گا، میں وہ آدمی ہوں. اور اس وجہ سے آنکھ جنگارت بخون خیش بازی میں گنا، جو اس طرح روبرو مقابلہ کرتا ہے وہ اپنے خون کے ساتھ کھیلتا ہے. اور جو جنگ کے دن وہ کیا کرتا ہے، بھاگ کر فرار اختیار کرتا ہے، تو وہ اپنے لشکر کے خون کے ساتھ کھیلتا ہے. اس وجہ سے فوج کا نظام یہ ہوتا ہے کہ ادھر کی طرف سے کچھ ساتھی مقرر کیے جاتے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے وہ فرار کا راستہ اختیار کیا تو سب سے پہلے آپ اس کو کیا کریں، مارے. کیونکہ کبھی وہ دشمن ضعیف ہوتا ہے، لیکن فوجیوں میں یا ویسے ہی لوگوں میں کوئی ڈرپوک ہوتا ہے اور وہ بھاگ دوڑتا ہے تو سارے بھاگ دوڑتے ہیں اور وہ فتح شکست سے تبدیل ہوتے ہیں. اس وجہ سے فرار عن الزحف یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. این بگفت یہ تقریر کیا، وبر سپاہی دشمن زد اور دشمن کے سپاہیوں پر حملہ آور ہوا، وطنے چند مردان کاریرا بکش اور کچھ کام کے آدمیوں کو اس نے مار ڈالا. چون پیش پدر آمد، جب اپنے باپ کے سامنے آ گیا، زمین خدمت ببوسید و گفت تو آداب تعظیم بجا لائے اور اپنے باپ کو کہا کہ ابھی دیکھ لیا، ای کے شخص منت حقیر نمود تا درشتی ہنر نہ پنداری. اے میرے باپ، آپ کو میرا جسم حقیر نظر آتا تھا، خبردار ہمیشہ کے لیے یہ آپ جان لے کہ یہ یعنی مست ہونا اور بڑی وجود والے ہونا یہ کوئی ہنر کی بات نہیں ہے. اسپلاغر میاں بکارایت، کمزور گھوڑا بھی کارآمد ہوتا ہے جنگ کے میدان میں، اور بہت بڑا گائے جو ہے اس پر کوئی جو ہے جنگ وغیرہ نہیں کرتا. آوردان کے سپاہی دشمن بسیار بود، راویوں نے یہ بات بیان کیا ہے کہ سپاہی دشمن بسیار بود، کہ دشمن کے فوج وہ بہت زیادہ تھے. وہ اینان اندک
اور یہ لوگ کم تھے. جماعت آہنگ گریز کردن، ایک جماعت نے یہ قصد کیا تاکہ ہم یعنی بھاگ جائیں. پسر نار بزد، اس بچے نے آواز کی و گفت اور کہا ای مردان بکوشید، اے بہادروں کوشش کرو تا جامع زنا نہ پوشید، اور عورتوں کی لباس جو ہیں وہ نہ پہن لے، چوڑیاں نہ پہن لے. سواران را بگفتن او تحول زیادہ شد، سواروں کو اور فوج کو اس کی باتوں کی وجہ سے غیرت زیادہ ہوا، بہادری زیادہ ہو گئی. وہ یک بار حملہ کردن، اچانک یک بارگی حملہ کیا. شنیدہ ام کے ہم درا روز بر دشمن ظفر یافتن، راویوں نے بیان کیا ہے کہ اسی دن دشمن پر انہوں نے کامیابی حاصل کیا. پدر سرو چشمش ببوسید، باپ نے اس کو یعنی اس کے سر و چشم کو، اس کے آنکھوں اور سر کو بوسہ دے دیا. ودر کنار گرفت، اور اپنے جھولی میں اس کو رکھا، کنارے میں رکھا. وہ ہر روز نظر بیش کر بہت زیادہ اس کی طرف توجہ کرتا تھا، تا ولی عہد، تاکہ اپنا ولی عہد اس کو بنا دیا. تو اس کی وجہ سے وہ اس کے جو بھائی تھے وہ بہت خوش تھے. نہیں، ابھی اس میں ایک حکمت اور فلسفہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے. برادرانش حسد بردن، اس کے اپنے بھائیوں نے اس کے ساتھ حسد کیا. وہ زہر در طعامش کردن، اور اس کو خوراک میں زہر ملا دیا. لیکن اس کی بہن نے دیکھا کہ اس کے بھائی اس کے خوراک میں زہر دیتے ہیں، تو اگر وہ بہن اس کو صاف صاف کہتی کہ آپ یہ خوراک نہ کھائے، انہوں نے اس میں زہر ڈالا ہے، تو وہ بھائی اس کو بھی مار ڈالتی. لیکن اس نے یہ نہیں کہا. لیکن چونکہ وہ ہوشیار تھا، تو جب وہ ہاتھ لے جاتا تھا خوراک کی طرف سے، تو اس کی بہن نے کھڑکی کو بہت زور سے اس طرح مار دیا، ڈاس اس طرح کھڑکی کو. تو جب کوئی عقل مند آدمی اس طرح بات کرتا ہے تو ضرور اس میں کچھ. تو اس نے ہاتھ اٹھا دیا اور اس نے کہا کہ یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ عقل مند مر جائے اور بے وقوفوں کو سب کچھ بچ جائے. اور وہ سمجھ گیا. پھر معاملہ اس کے باپ تک پہنچ گیا. تو اس نے اپنی ہی عہد خلافت میں اور بادشاہ سلطنت میں ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ جگہ وہ متعین کیا، تاکہ بعد میں اس طرح کے نزاع وغیرہ نہ ہو. تو اس طرح جب مشترکہ چیز جو ہیں وہ بھائیوں کو یعنی باقی رہ جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے یعنی خرابیاں اس سے پیدا. تو اگر کئی چیزیں ہوں آدمی کے، تو بر وقت اس کے انتظامات سنبھالنے کے لیے تقسیم کرنا ہوگا، اور وہاں لکھنا ہوگا سارے لوگوں کے سامنے، اور یہ اسٹامپ وغیرہ کے سامنے کہ آپ کی ذمہ داری یعنی فلاں سکول میں ہوگی، آپ کی ذمہ داری فلاں چیز میں ہوگی، آپ کی ذمہ داری ان دکانوں مارکیٹ میں ہوگی، آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی. اس طرح وہ ذمہ داریاں اپنی ہی عہد میں کیا کریں، تقسیم کریں. اس میں یہی فلسفہ، اس میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، ہوشیار لوگ ہیں، وہ یعنی اس معاملات کو دیگر لوگوں کی یعنی جو غلطیاں کرتے ہیں اس سے اعتبار حاصل کرنا چاہیے، تاکہ آپ اس غلطی کا تدارک بر وقت کر سکے اور اس کو علیحدہ علیحدہ کامیں جو ہیں وہ سپرد کرے. کہ آپ کی ذمہ داری مثال کے طور پر اس کتب خانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، فلاں دارالحفظ کی ذمہ داری فلاں بیٹی کی ہیں، فلاں کی، آپ اس کے کام میں خلل انداز نہ ہو جائیں گے اور وہ آپ کے کام میں دخل نہیں دے. ہر ایک
کو اپنا اپنا ایک یعنی حلقہ اختیار وغیرہ جو ہے وہ دیا جائے گا. سمجھ گئے؟ اچھا. برادرانش حسد بردن و زہر در طعامش کردن خواہ رش از غرفہ بدید. اس کی بہن نے اس کو بالا خانہ سے دیکھا. وہ دریچہ برہم زد، کھڑکی کو اس طرح مارا. پسر بفراست دریافت کہ کچھ تو ہے. دست طعام باس کشید. وہ گفت محال است کہ ہنرمندہ بمیرن و بے ہنران جائے ایشان گیرن. یہ خلاف عقل بات ہے کہ ہنرمند لوگ مر جائیں اور بے ہنر لوگ ان کی جگہ پکڑیں. کسنی آید بزیر سایہ بوم ورہما از جہاں شود معدوم. مشہور یہ ہے کہ ہما پرندے کی سایہ جس پر پڑ جائے تو وہ نیک بخت ہوتا ہے. تو اگر ہما پرندہ یہ دنیا سے معدوم ہو جائے پھر بھی کوئی یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ گنگی کے سایہ میں، ٹپس الو کے سایہ میں آ جائے. یہ کوئی پسند نہیں، کیونکہ سارے دنیا میں یہ مشہور ہے کہ یہ الو جو ہیں یہ بہت بیکار پرندہ ہیں، اور یعنی بدفعلی اس سے لوگ کیا کرتے ہیں، لیتے ہیں. الو ٹپس گنگے تازو دوایوں ٹپسانوی چپ جالو کی وہ سیگی وہی سر تر پایا پٹ دا فکر پا گلیمیم. سر تر پایا پٹ دا فکر پا گلیمیم. حسش میریم چی بادشاہ دا ہفت اقلیمیم. فرشتے زما مقام تا نرسیگی تا پخپل پیدا احسن تقویمیم. ٹپسانوی چپ جالو کی وہ سیگی ز شہباز یم دا غرب سر مقیم. وی پینزشپک فوٹ وجود لرم خو اصل. پینزشپک فوٹ وجود لرم خو اصل. زدمین محبت پورا اقلیم یم. زدمین محبت کوئی سلو کلالاگان یم. دا زوکی خلقو کار دا بد زوک خلقو کار دانا دا چی سناس زوک موک چکے لری یو خلقو کار دا برحانا نا شای کسی دیان شیخ خبری نو. کس نہیں آیت بزیر سائے کوئی یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ الو کا سایہ مجھ پر پڑ جائے اگرچہ ہما پرندہ دنیا سے معدوم بھی کیوں نہ ہو جائے. پدر را ازیں حال آگاہی دادن، باپ کو اس حال سے لوگوں نے خبردار کیا. برادرانش را بخوان اور سب کو بلایا، و گوشمال بواجب داد اور ضروری سزا دے دیا. اور اس کے بعد پس ہر یکیرا از اطراف بلاد حصہ مرضی معین کر، کسی کو ایک علاقے کا گورنر بنا دیا، کسی کو دوسرے کا، اس طرح تا فتنہ فرو نشست، تاکہ فتنہ بیٹھ گیا. و نزاع برخاست اور نزاع اٹھ گئی کہ 10 درویش در گلی میں بخسپن، 10 فقیر لوگ جو ہیں وہ ایک ہی گدڑی میں رات گزار سکتی ہیں، لیکن 2 بادشاہ ایک ملک میں ایک ہی زاویے کے اختیارات کے حاملین کبھی یہ نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے اگر کوئی ضلع یعنی وسیع و عریض ہو تو اس کے لیے 2 افسر مقرر کرتے ہیں، لیکن دونوں کی حدود علیحدہ علیحدہ. ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ریاست میں ریاست بنایا جائے، ریاست میں ریاست بنائے. نیمنانے گر خورد مرد خدائے، نیمنانے گر خورد مرد خدائے، بزل دروے شاں کندنی میں دیگر. آدھی روٹی اہل اللہ لوگ، طالب علم حضرات، یہ آدھی روٹی خود کھاتے ہیں اور آدھی روٹی دوسرے ساتھی کو دیتے ہیں. اگر کسی کی روٹی بند ہو، غیر حاضری وغیرہ کیا ہو، تو جب وہ جاتا ہے تو دوسرا ساتھی اس کو کیا کہتے ہیں، آ جاؤ وہ میرا روٹی ہے، آدھا میں کھاؤں گا آدھا آپ کھائیں.
لیکن بادشاہوں کا مزاج یہ نہیں، ملک اقلیمی بغیرت بادشاہ، یہ بادشاہ لوگ اگر ایک اقلیم کو، ایک ملک کو اپنے تسلط میں کرے، ہم چنا دربندی اقلیمی دیگر، پھر امریکہ اور روس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو تباہ و برباد کرے۔ حکایت طائفه دزدان عرب بر سر کوه نشسته بودند. دیر اوږده ده. ټول وایو نن